السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ اقرا کا تعارف ہے جو کہ پارہ نمبر 30 میں واقع ہے، اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ علق اور سورہ اقرا دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو سورہ علق بھی کہتے ہیں، دوسری آیت میں مذکور ہے، اور اقرا سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس میں 1 رکوع، 19 آیتیں، 92 کلمے اور 280 حروف ہیں۔ نزول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک کثیر تعداد، جن میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس کے اسماء سرفرست ہیں، اور بے شمار علماء تفسیر کا یہ قول ہے کہ نزول قرآن کا آغاز اسی صورت کے پہلی 5 آیتوں سے ہوا، بقیہ آیات بعد میں نازل ہوئی۔ مضامین کی طرف غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اوپر بتایا گیا ہے کہ یہ صورت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلی 5 آیتیں جبرائیل امین لے کر پہلی مرتبہ غار حرا میں تشریف لائے اور پہلی وحی آ کر تعلیم کی، جس کی تفصیلات آپ آیات کی تشریح کے ضمن میں مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ سورت کا دوسرا حصہ بعد میں اس وقت نازل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں نماز پڑھنی شروع کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز عبادت اہل مکہ کے لیے بالکل انوکھا تھا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے اور گزر جاتے، لیکن ابو جہل جو جہالت اور اجڑ پن میں اپنی مثال آپ تھا، اسی لیے اس کو جاہلوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے، اور اس انداز عبادت کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکا اور دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ اس کی حماقت اور حرامہ نصیبی پر ناراضگی کا اظہار بھی اسی صورت میں فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 میں بیان فرمایا گیا، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پھر بیان فرمایا گیا، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے واسطہ سے۔ پھر بیان فرمایا گیا، اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا، ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 5 تک کا ترجمہ کیا، کیونکہ اگر آگے پڑھا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے پہلے 5 آیتوں کی تفسیر کی طرف غور کرتے ہیں۔ مفسرین کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے اس صورت کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور اس سلسلہ میں سب سے صحیح روایت وہ ہے جو کہ راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں روایت کیا ہے، جس کا خلاصہ درج ذیل ہے کہ حضرت ام المومنین کہتی ہیں کہ وحی کی ابتدا سچی خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ جو خواب آپ رات کو دیکھتے، دن کو اس کی تعبیر ہو وہیں سامنے آ جاتی۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت گزینی کا شوق پیدا ہوا۔ مکہ سے چند میل کی مسافت پر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ اس سے کوئی ایسا نہیں کہ جو واقف نہ ہو، جس کا راستہ بڑا کٹھن ہے، بڑا دشوار گزار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں تشریف لے جاتے، چند روز وہاں قیام فرماتے اور مشغول عبادت رہتے، پھر گھر لوٹ آتے اور کچھ وقت گھر ٹھہرنے کے بعد کھانے پینے کی کچھ چیزیں ساتھ لے کر حرا کی تنہائیوں میں آ کر مصروف عبادت ہو جاتے۔ کافی مدت یہیں دستور رہا۔ ایک رات آپ اسی غار میں مصروف ذکر و فکر تھے کہ جبرائیل امین آئے اور کہا، اقرا کہ آپ پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہی نہیں ہوں، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینہ سے لگا کر خوب زور سے بھینچا، جس سے آپ کو کافی تکلیف پہنچی۔ پھر جبرائیل نے کہا، اقرا، آپ نے اب بھی وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوسری بار پھر سینہ سے لگا کر خوب بھینچا اور کہا، اقرا، حضور نے پھر بھی وہی جواب دیا۔ جبرائیل نے تیسری بار بھی زور سے سینے سے لگا کر بھینچا اور کہا، اقرا باسم ربک، لا سے لے کر ما لم یعلم تک۔ حضور نے یہ 5 آیتیں تلاوت فرما دی۔ اس ناگہانی واقعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف طاری ہو گیا، گھر لوٹے، دہشت سے دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا، زملونی، مجھ پر کپڑا ڈال دو اور مجھ پر کپڑا ڈال دو۔ انہوں نے کپڑا ڈال دیا۔ جب دہشت اور خوف تھوڑا کم ہوا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا اور فرمایا مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ آپ کی دانشمندی رفیقہ حیات نے تسلی دیتے ہوئے کہا یعنی کہ عرض کیا کہ یہ اندیشہ آپ ہرگز نہ کریں، باخدا آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ صلہ رحمی آپ کا شیوا ہے، لوگوں کا بوجھ آپ برداشت کرتے ہیں، ناداروں کی امداد آپ کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع آپ کا شعار ہے، مصیبت کے وقت لوگوں کی امداد کرنا آپ کا طریقہ ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کو اپنے ہمراہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے، جو ان کا چچا زاد بھائی تھا، وہ زمانہ جاہلیت میں عیسائی مذہب اختیار کر چکا تھا اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ کرتا تھا یعنی دکھا کرتا تھا۔ اب وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور بینائی جاتی رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ورقہ سے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ نے کہا بتائیے۔ آپ نے کہا دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ورقہ نے سن کر کہا کہ آپ پر وہی ناموس یعنی وہی لانے والا فرشتہ نازل ہوا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو جلا وطن کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا بے شک، جو بھی وہ چیز لے کر آیا ہے جو آپ کے لیے آپ لے کر آئے ہیں تو اسے اذیت دی گئی۔ اگر اس وقت میں زندہ ہوتا تو آپ کی بھرپور امداد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد انتقال کر گئے۔ حکم ہو رہا ہے کہ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھنا شروع کیجیے۔ پہلی آیت میں اس ربوبیت کی اضافت اور اس ضمیر کی طرف جس کا مرجع آپ ہیں، اس میں جو لطف ہے وہ اہل ذوق پر مخفی نہیں، نیز اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بعثت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا عرفان حاصل تھا، اس لیے تو یہ کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ اگر عرفان نصیب نہ ہوتا تو پہلے رب کی پہچان کرائی جاتی، اس کے بعد اس کا نام لے کر پڑھنے کا حکم دیا جاتا۔ جو کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا پیدا کرنے والا ہے، یہاں ہلاکہ کا مفعول کل شیء محذوف ہے۔ پھر انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کا شاہکار ہے، اس لیے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ انسان کی افرینش کی ابتدا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے کی گئی، ایک حقیر لوتھڑے سے۔ اسے سراپا کمال و جمال انسان کا پیدا کرنا اس کی شان کبریائی اور عظمت کی روشن دلیل ہے، نیز انسان کو بھی اس کی حقیقت سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ گھمنڈ اور غرور کا شکار ہو کر اپنے خالق کا انکار اور اس کے احکام کی سرتابی نہ شروع کر دے۔ پھر بیان فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو 3 بار جواب دیا کہ ما انا بقارئ، یعنی کہ آخر میں جبریل نے عرض کیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اور یہ فکر نہ کیجیے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا تو کیوں کر پڑھوں، یہ کوئی عذر نہیں، آپ خود تو نہیں پڑھ رہے، آپ اپنے رب کے نام سے لے کر پڑھ رہے ہیں اور اس کی شان کریمی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ جب وہ پڑھنے کا حکم دیا اور آپ اس کا نام لے کر پڑھنا شروع کریں تو پھر آپ کو علوم اور معارف سے سیراب کر دینا اسی کا کام ہے۔ کریم کے بجائے اکرم فرمایا، یا تو یہ ربی کا خبر ہے یا اس کی صفت، کریم کے بجائے اکرام فرمایا تاکہ مزید مبالغہ ہو۔ اگلی آیت میں اس کی شان کریمی کا ایک جلوہ یہ ہے کہ اس نے قلم کو تعلیم کا واسطہ بنا دیا۔ علم کی نشر و اشاعت میں قلم کا جو حصہ ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ قدیم زمانہ کے علماء و فضلاء کے علوم کو اگر قلم کے ذریعے صفحہ کرتاس پر تحریر نہ کر دیا جاتا تو 100 سال بعد آج ہم ان سے کیوں کر استفادہ کر سکتے۔ اگر قلم کا واسطہ نہ ہوتا تو آج زمین کے دور دراز گوشوں میں بسنے والے فضلاء کی تحقیقات اور نگار و شاعت سے دور بسنے والے کیوں کر مستفید ہو سکتے۔ یہ قلم ہی کی برکت ہے کہ علم کا کارواں آج ان رفتوں پر خیمہ زن ہے اور مزید بلندیوں کو مسخر کرنے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ جب تک قلم کا فیض جاری رہے گا، علوم و فنون میں ترقی اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل اگلی آیات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔